انویسٹیگیشن ود عبدالستار خان میں خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیوز میں بتاتا رہا آپ کو کہ پنجاب کی، پاکستان کی، سندھ کی، خیبر پختونخوا کی، بلوچستان کی کہ لیبارٹریز کی کیپیسٹی کتنی ہے، کتنی لیبارٹریز ہیں اور اس کی ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کتنی ہے۔ پھر ایک میعاد ہے، 106 دن کی میعاد ہے، اس میں بتایا گیا ٹوٹل ٹیسٹ کتنے ہوئے اور ٹیسٹ پر ڈے کیا ایوریج نکلی۔ اب میں آؤں گا پاکستان میں لیبارٹریز کتنی ہیں اور پھر میں نے ان کو تقسیم کیا کہ ان کی کیپیسٹی کتنی ہے لیبارٹریز کی۔ پہلے میں نے بتایا تھا کہ صوبوں کی جو لیبارٹریز ہیں وہ کلیکٹیولی ان کی کیپیسٹی کیا ہے۔ اب میں نے رکھا ہوا یارڈ سٹک کے سب سے زیادہ میکسیمم ٹیسٹنگ ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کس کس لیبارٹری کی ہے اور اس کے بعد کس کی ہے، ایسے کرتے کرتے آخر میں جو ہے سب سے کم ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کن کن لیبارٹریز کی ہے۔ اس میں یہ ہوگا شہروں کے حساب سے میں بات کروں گا کہ اس شہر میں اتنی لیبارٹریز ہیں جن کی ڈیلی ٹیسٹنگ وہ اتنی ہے۔ میں چلتا ہوں 71 لیبارٹریز ہیں پاکستان میں، 71 لیبارٹریز میں جن کی کیپیسٹی ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ 21,000 کے قریب ہے۔ اور اس میں نے کیا یہ ہے کہ 2,000 ٹیسٹنگ کیپیسٹی ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی 2,000 وہ کن کن لیبارٹریز کی ہے، 1,000 کی کن کن کی ہے، 900 کی کن کن کی ہے، 800 کی کس کس کی ہے، پھر 500 کی، پھر 200 کی، پھر 100 کی، پھر 100 سے کم کی کیپیسٹی وہ کن کن لیبارٹریز کی ہے اور کن کن شہروں میں۔ سب سے زیادہ جو کیپیسٹی پاکستان میں ہے وہ 2,000 ٹیسٹ ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے۔ یہ ہے پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام لاہور، یہ لاہور کی لیبارٹری ہے جس کی سب سے زیادہ پاکستان میں 2,000 ٹیسٹ پر ڈے کی کیپیسٹی ہے۔ اب ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی 1,000 ہے، وہ دو لیبارٹریز ہیں، ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے اسلام آباد اور دوسرا ہے آغا خان ہاسپٹل کراچی۔ ان کی ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی 1,000 ہے۔ اس کے بعد 900 کی کیپیسٹی، 900 ٹیسٹ پر ڈے، یہ ایک لیبارٹری ہے شوکت خانم میموریل ہاسپٹل لاہور۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں، اس شوکت خانم کی وجہ سے ان کو کافی یعنی کہ فیم ملا تھا کہ وہ رفائی کاموں میں گئے، انہوں نے چندہ مانگا تو انہوں نے چندہ اتنا مل گیا کہ انہوں نے ایک ہاسپٹل کھڑا کر دیا۔ تو شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کی کیپیسٹی ہے 900 ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی۔ اب ہم جائیں گے 800 کی، تو 800 کی کیپیسٹی ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے، 5 لیبارٹری ہیں، 3 لیبارٹریز کراچی میں ہیں، ایک لاہور میں، ایک پشاور میں۔ اسی طرح ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی 500، یہ 4 لیبارٹریز ہیں، 2 پنجاب میں ہیں، ایک لاہور میں، ایک پنڈی میں اور پھر ایک حیدرآباد میں اور ایک کوئٹہ میں۔ اس طرح 200 کی کیپیسٹی، 200 ٹیسٹ پر ڈے، وہ پاکستان میں 15 لیبارٹریز ہیں جن کی یہ کیپیسٹی ہے 200 کی۔ 5 لیبارٹریز پنجاب میں ہیں، 2 لاہور میں ہیں اور ایک ملتان میں، فیصل آباد میں اور راولپنڈی میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ 4 کراچی میں ہیں، 2 اسلام آباد میں ہیں اور ایک خیبر پختونخوا میں ہے، اور اس کے علاوہ ایک ہے جو مظفر آباد آزاد کشمیر میں اور گلگت میں ایک ہے۔ اس کے بعد ہم چلیں گے ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی 100 کس کی ہے، تو پاکستان میں 25 لیبارٹریز ایسی ہیں جن کی ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی 100 ہے۔ اس میں سے 13 پنجاب میں ہیں، 6 خیبر پختونخوا میں ہیں، 2 سندھ میں ہیں، 2 آزاد جموں و کشمیر میں ہیں اور ایک اسلام آباد میں اور ایک بلوچستان میں ہے۔ اب 3 لیبارٹری ایسی ہیں جن کی ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی 100 سے کم ہے۔ یہ 3 لیبارٹریز میں سے ایک اسلام آباد میں ہے، ایک راولپنڈی میں، ایک سکردو میں ہے۔ پاکستان کے وہ 3 ریجن ہیں، اس میں پہلے میں اسلام آباد کی طرف جاؤں گا کہ اسلام آباد میں 9 لیبارٹریز ہیں جن کی ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے 2,636۔ اب اس میں دیکھنا ہے کہ 10 مارچ سے 31 مارچ کے دوران 1,693 ٹیسٹ ہوئے اور ٹیسٹ پر ڈے جو کیپیسٹی تھی وہ 77 تھی۔ اس کے بعد 1 اپریل سے لے کر 30 اپریل کے دوران 9,105 ٹیسٹ ہوئے ٹوٹل، اور ان کی ڈیلی ٹیسٹ پر ڈے جو ہے وہ 303 بنتی ہے۔ اس کے بعد 1 مئی سے 31 مئی تک اس کے دوران 28,754 ٹیسٹ ہوئے اور ٹیسٹ پر ڈے جو نکل رہا ہے وہ 927 ہے۔ پھر 1 جون سے لے کے 23 جون، یہ 23 دنوں کے درمیان جو ٹوٹل جو ٹیسٹ ہوئے ہیں اسلام آباد کی لیبارٹریز میں وہ 67,775 ہوئے ہیں، جو ایوریج بنتی ہے ٹیسٹ پر ڈے کے حساب سے 2,945۔
اب دیکھنے والا یہ ہے کہ جب لیٹر لکھا گیا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پنجاب حکومت کو کہ اپنی کیپیسٹی بڑھائیں، تو وہ 7 جون کو لکھا گیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پہلی سے 7 جون میں اسلام آباد کی لیبارٹریز کا کیا رزلٹ آیا، ٹیسٹ پر ڈے کیا ایوریج لیں، کیپیسٹی ٹوٹل ٹیسٹ کتنے ہوئے، اور اس کے بعد 8 جون سے لے کے 23 جون یہ 15 دنوں کے دوران جب خط آ چکا تو انہوں نے کتنا امپروو کیا، کتنی انہوں نے کوشش کی اپنے ٹیسٹ پر ڈے کیپیسٹی کو بڑھانے کی۔ تو اس میں یہ ہے کہ پہلی جون سے لے کر اور 7 جون کے دوران 16,536 ٹیسٹ ہوئے تھے، جن کی ایوریج بنتی ہے پر ڈے وہ 2,362 بنتی۔ اس کے بعد 8 جون لیٹر آنے کے بعد 8 جون سے 23 جون کے دوران تو ٹوٹل جو ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ 44,924 ہیں، اور ایوریج اس کی بن رہی ہے ٹیسٹ پر ڈے وہ 2,995۔ اب یہ امپروومنٹ تو ہے، لیکن یہ اس طرح کی امپروومنٹ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ جناب ہم اس مسئلے میں کسی نہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو قابو کر لیں گے، کیونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن وہ ریکمنڈ کر رہا ہے چیز جو ہماری کیپیسٹی میں نہیں ہے۔ اب ہم کیسے اس کو پورا کر پاتے ہیں، کس طریقے سے اس ٹارگٹ کو اچیو کریں گے، کیا کریں گے ہم، اس کے کون کون سے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہوں گے، کون کون سے عوامل ہوں گے جس کی وجہ سے ممکن ہو سکے گا۔ اب میں چلتا ہوں آزاد جموں کشمیر۔ آزاد جموں کشمیر 3 لیبارٹریز ہیں جن کی ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی 380 ہے، اور یہ 3 لیبارٹریز جو ہیں آزاد جموں کشمیر کے کن کن شہروں میں ہیں۔ مظفر آباد میں ایک لیبارٹری ہے جس کی ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی 180 ہے، میرپور میں بھی ایک لیبارٹری ہے جس کی ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی 100 ہے، اور راول کوٹ میں بھی ایک لیبارٹری ہے جس کی ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی 100 ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 10 مارچ سے لے کر 31 مارچ تک ٹوٹل ٹیسٹ ہوئے تھے 158، اور ٹیسٹ پر ڈے بنتا ہے 7۔ 1 اپریل سے 30 اپریل تک ٹوٹل ٹیسٹ ہوئے 628، اور بنتا ہے ٹیسٹ پر ڈے 20۔ 1 مئی سے اور 31 مئی کے درمیان 4,540 ٹوٹل ٹیسٹ ہوئے، اور اس کا ٹیسٹ پر ڈے بنتا ہے 146، 146 ٹیسٹ پر ڈے۔ 1 جون سے لے کے 23 جون ان 23 دنوں کے دوران 6,162 ٹیسٹ، اور ٹیسٹ پر ڈے کی جو ایوریج بنتی ہے وہ 268 ٹیسٹ پر ڈے ہے۔ اب دیکھا جائے کہ آزاد جموں کشمیر نے کتنا امپروو کیا۔ بھئی آزاد جموں کشمیر نے امپروو کرنے کی بجائے جو اس کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی تھی، جو اس کا ٹیسٹ پر ڈے کی ایوریج نکل رہی تھی، وہ 8 جون کے بعد کم ہو گئی، وہ لیٹر آنے کے بعد کم ہو گئی۔ اب اس کی وجہ وہ لیٹر تھی، یا وہاں پر مریضوں کی تعداد اتنی رہ سکی، یا آپ اس کی کوئی بھی اور وجہ بتا سکتے ہیں۔ وہاں کی کیپیسٹی یہ تھی کہ 1 سے لے کر 7 جون تک 301 ٹیسٹ پر ڈے بن رہی تھی ایوریج۔ 7 جون کو لیٹر آتا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا پنجاب کو، تو 8 جون سے 23 جون ان 15 دنوں کے دوران آزاد جموں کشمیر میں 4,050 ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کی ایوریج بنتی ہے ٹیسٹ پر ڈے 270، یعنی کہ 31 ٹیسٹ پر ڈے کم ہو گئے، ایوریج ان کی کم ہو گئی۔ تھوڑا بہت ہوتا ہے نا کہ بڑھ جائے، چلو کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اب کم ہونے کی کیا وجہ ہوئی مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے آزاد جموں کشمیر کو بھی خط لکھ دیا اسی طرح کا خط جو پنجاب کو لکھا گیا، تو آزاد جموں کشمیر میں اتنا نہیں ہے، اس کی کیپیسٹی اتنی ہے، اس کی رینج اتنی نہیں ہے کہ وہ اس ٹیسٹ کو پر ڈے ٹیسٹ کو، ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو اس تک پہنچ سکے۔ پہلے میں نے پنجاب اور پاکستان کی بات کی تھی، اب میں سندھ کی بات کروں گا۔ سندھ میں ٹوٹل لیبارٹریز 15 ہیں جن کی ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی 5,680 ہے۔ سندھ میں جو شہروں میں لیبارٹریز ہیں، کراچی میں 13 ہیں، 15 میں سے 13 لیبارٹریز صرف کراچی میں ہیں جن کی ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کولیکٹیولی 4,880 ہے۔ ایک سکھر میں لیبارٹری اور ایک جام شوروں میں ہے۔ سکھر والی لیبارٹری کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے 200، اور جام شوروں میں جو لیبارٹری ہے اس کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے 600۔ سندھ کی لیبارٹریز کی طرف چلتے ہیں کہ ان کا رزلٹ کیا رہا۔ 10 مارچ سے 23 جون تک کا میں آپ کو ڈیٹا بتاتا ہوں مہینے وائز۔ پہلے ہم لیتے ہیں 10 مارچ سے 31 مارچ کے درمیان 6,577 ٹیسٹ ہوئے، اور ڈیلی ٹیسٹ پر ڈے وہ کیا نکلتا 258۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں 1 اپریل سے 1 اپریل سے 30 اپریل تک 49,952
ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ایوریج ان کی ٹیسٹ پر ڈے کیا نکل رہی ہے 1664. اس کے بعد ہم چلتے ہیں 1 مئی سے 31 مئی تک. اس دوران 1,26,471 ٹیسٹ ہوئے اور ایوریج جو نکل رہی ہے ٹیسٹ پر ڈے وہ 4,089 ہے. اس کے بعد ہے کہ 1 جون سے لے کے 23 جون یہ 23 دنوں کے درمیان 2,14,486 ٹیسٹ ہوئے جن کی ایوریج بنتی ہے ٹیسٹ پر ڈے 9,325. اب اس میں دیکھا جائے تو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ 7 جون کو خط لکھا جا رہا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن 7 جون کو پنجاب حکومت کو خط لکھ رہی ہے تو 1 جون سے 7 جون پہ ہماری کیا تھی اور پھر 8 جون سے 23 جون میں ہم نے کیا کیا کہ خط آنے کے بعد ہم کتنے الرٹ ہوئے, ہم کتنے اس میں ہم نے مستعدی دکھائی, کتنی تیزی لے کے آئے, کس طریقے سے ہم نے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جو وٹ ایور دی لیول آف دی کیپیسٹی, ہماری کیپیسٹی کا جو بھی لیول ہو, جو بھی کتنی ہم نے کوشش کی کہ یار ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ کہہ دیا. تو سندھ کے معاملے میں یہ ہے کہ 1 جون سے لے کے 7 جون یہ 7 دن کے دوران 50,226 ٹیسٹ ہوئے اور ٹیسٹ پر ڈے جو بنتے ہیں وہ 7,175 بنتے ہیں. اس کے بعد 8 جون سے 23 جون کے درمیان 1,64,260 ٹیسٹ ہوئے مکمل طور پر اور ایوریج جو بن رہی ہے وہ 10,950 ہے. 10,950 کی ایوریج پنجاب میں بھی نہیں ہے. سندھ کی جو کیپیسٹی ہے ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی ٹیسٹ پر ڈے اس میں وہ پنجاب کو بھی بیٹ کر گیا اور 10,950. اب یہ کس طرح انہوں نے کیا؟ ان کی جو لیبارٹریز کی تعداد ہے وہ پنجاب کی لیبارٹری کی تعداد سے بہت کم ہے. ان کی جو ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ پنجاب کی جو ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی اس سے کم ہے. اب اگر وہ یہ 8 جون کے بعد 23 جون تک اگر یہ مینٹین کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ پر ڈے ان کا ٹیسٹ پر ڈے 10,950 نکل رہا ہے تو یہ ایک قسم کا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی آپ توقع کو نہیں کر رہے تھے کہ کیپیسٹی ان کی یہ ہے, رینج ان کی یہ ہے, یہ میکسیمم اگر جا سکتے ہیں تو اس ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں, لیکن یہ 10,950 ان کی نکل رہی ہے. اور یہ واحد صوبہ ہے جہاں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے, باقی تمام صوبے اور ریجن جو ہیں نا وہاں پر پی ٹی آئی ہے جس کی اوورال ہمارے یہاں پہ حکومت ہے. اب یہ 15 لیبارٹریز ہیں جو سندھ میں کام کر رہی ہیں. پنجاب کے بارے میں 50,000 کا ہے. اگر کل کلاں کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک لیٹر سندھ کو چلا جاتا ہے تو وہ آبویس بات ہے کہ وہ جو ٹیسٹنگ ٹارگٹ جو پنجاب کو ملا ہوا ہے وہ اتنا شاید نہ ہو, لیکن جتنی کیپیسٹی ہے سندھ کی وہ اس سے بہت زیادہ ہوگی. جو اگر انہوں نے اس طرح کی بات کر دی, ریکمنڈیشن کر دی, اس کو پورا کرنا, اس کو کسی طریقے سے میچ کرنا وہ ہمارے اس میں بس میں لگ نہیں رہا. کہ جو آپ نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے بات کرنی ہے, آپ نے خواب میں رہ کے نہیں بات کرنی ہے, آپ نے خیالوں میں نہیں سوچنا, آپ نے کوئی یہ نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں راتوں رات کچھ ہو جائے گا, اس ہفتے میں کچھ ہو جائے گا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یار ہمیں کیا ہو سکتا ہے, ہمیں کون مدد دے سکتا ہے تاکہ ہماری کیپیسٹی ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھ جائے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے بارے میں تھوڑا سا ایک وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پنجاب حکومت کو کہا کہ 50,000 ٹیسٹ پر ڈے آپ نے کرنے ہیں, تو اگر مجھے کیپیسٹی کا پتہ ہے, پنجاب کی کیپیسٹی کا پتہ ہے, سندھ کی کیپیسٹی کا پتہ ہے, کے پی کی کا پتہ ہے, بلوچستان کا پتہ ہے, آزاد جموں کشمیر کا پتہ ہے, اسلام آباد کا پتہ ہے, گلگت بلتستان کا پتہ ہے, پورے پاکستان کا پتہ ہے, تو کیا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو نہیں پتہ ہوگا؟ ان کو پتہ ہوگا. ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ 50,000 ٹیسٹنگ کیپیسٹی پر ڈے ہم کس کو کہہ رہے ہیں, وہ اس ٹارگٹ تک کیسے آئیں گے. یا تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے وہ ہمیں کم از کم جتنی کیپیسٹی ان کی ہے وہ مدد دے دیں, یا پھر کوئی اور جو ڈونر ایجنسیز ہوتی ہیں, فلنتھراپسٹ ہوتے ہیں, چاہے وہ لوکل ہوں یا چاہے فارنر ہوں, وہ اگر مدد کرتے ہیں آپ کی اور آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو بڑھا سکیں, ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو بڑھا سکیں, تو پھر اور بات ہو جائے گی. اگر نہیں ہوتا, اور یہی ایک چیز ہے کہ اگر اس کو مان لیا جائے کہ جب تک ہم اس ٹارگٹ کو پورا نہیں کریں گے ٹیسٹنگ اپنی کیپیسٹی کو, ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو, کرونا کو قابو کرنا میرے خیال میں تقریباً ناممکن ہو جائے گا اگر بیچ میں کوئی معجزہ نہ ہو جائے, اگر بیچ میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس کا ہم نے ابھی سوچا بھی نہیں, اچانک وہ ہو جائے, یا کوئی اچانک کو باہر کا ملک ہماری مدد کو آ جائے, یا انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی مدد کو آ جائیں, اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے. یا تو قدرت مہربان ہو جائے آپ پر
کہ چلے جی ہم مہربان ہو گئے. قدرت آگے بھی بہت دفعہ ہم پہ مہربان ہوئی ہے. ہماری ایسی چیزیں نہیں تھی کہ ہم پہ مہربانی ہو, لیکن قدرت مہربانی کر دیتی ہے. ہم کسی نہ کسی طریقے سے بہت ہولناک سچویشن سے بچ جاتے ہیں. تباہی ہوتی ہے, لیکن وہ تباہی کا وہ لیول جو کہ بڑے ملکوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے, ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں تباہی کا کیا, کرونا کی وجہ سے. اب ہم چلتے ہیں خیبر پختونخوا. خیبر پختونخوا میں 9 لیبارٹریز ہیں جن کی ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی 1770 ہے. اب شہروں میں دیکھتے ہیں کہ KPK کے کن شہروں میں لیبارٹریز ہیں. اب یہ ہے پشاور میں 5 لیبارٹریز ہیں جن کی ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کلیکٹیولی 1280 ہے. اس کے بعد ایبٹ آباد میں 2 لیبارٹریز ہیں جن کی کلیکٹیو ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی 290 ہے. اس کے بعد DI خان میں چلتے ہیں, وہاں پہ ایک لیبارٹری ہے اور 108 اس کی کیپیسٹی ہے. سوات میں بھی ایک لیبارٹری ہے اور اس کی 100 ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے. اب خیبر پختونخوا ہم دیکھیں گے کہ جب جس طرح باقی صوبوں کی بتائی, اس طرح خیبر پختونخوا میں کیا رہا کہ 106 دنوں کے دوران جب سے ٹیسٹ شروع ہوئے, جس کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے 10 مارچ سے لے کر 31 مارچ کے دوران خیبر پختونخوا میں ٹوٹل 1449 ٹیسٹ ہوئے اور ان کی ایوریج بنتی ہے 65 ٹیسٹ پر ڈے. 65 ٹیسٹ پر ڈے. اس کے بعد ہم چلیں گے 1 اپریل سے 30 اپریل تک, اس دوران 14,097 ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ایوریج ان کی پر ڈے ٹیسٹنگ ایوریج ہے وہ 469 ہے. اس کے بعد 1 مئی سے لے کے 31 مئی کے دوران 43,539 ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ایوریج پر ڈے ٹیسٹ ایوریج وہ بنتی ہے 1404. اس کے بعد ہم چلتے ہیں 1 جون سے لے کے 23 جون, یہ 23 دنوں کے درمیان 66,516 ٹیسٹ ہوئے اور ایوریج پر ڈے ٹیسٹ وہ بنتی ہے 2,892. اب جب خط لکھا گیا 7 جون کو خط لکھا گیا تو ہم نے اس کو بھی ذرا تھوڑی سی ایکسرسائز کی ہے کہ اس میں دیکھیں کہ 7 جون کے بعد ان کی کیپیسٹی کتنی بڑی. تو 7 جون کے بعد جو 8 جون سے 23 جون کے درمیان جو مکمل جو ٹوٹل ٹیسٹ ہوئے وہ 50,939 ہوئے. ایوریج جو بن رہی ہے پر ڈے وہ 3,396 کی بن رہی ہے. اب یہ دیکھا جائے تو تھوڑا سا امپروو ضرور کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تھوڑا سا امپروو کیا کیا ہے کہ آپ نے جو آپ کی ٹیسٹنگ ایوریج بن رہی تھی اس میں آپ نے ان دنوں کے درمیان 1171 کا اضافہ کیا. اب جہاں پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن 50,000 ٹیسٹ پر ڈے کی بات کر رہی ہے, وہاں 1171 میٹر نہیں کرتے. اگر اسی طرح کا ایک خط KPK خیبر پختونخوا کی حکومت کو آ گیا اور انہوں نے ایک نمبر بتا دیا کہ آپ نے اس نمبر تک آپ نے ٹیسٹ ہر صورت میں کرنے پر ڈے, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہی صورتحال جو پنجاب میں KPK کو بھی لگ پتہ جائے گا کہ کیسے کریں گے. اب ہم چلتے ہیں بلوچستان کی طرف. بلوچستان میں 4 لیبارٹریز ہیں. میرا مسکراہٹ اس لیے ہوئی کہ ایریا وائز سب سے بڑا صوبہ ہے بلوچستان, آبادی کے لحاظ سے نہیں, رقبے کے لحاظ سے. وہاں پر 4 لیبارٹریز ہیں. وہ 4 لیبارٹریز کی جو کلیکٹیو جو اس کی ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ 1234 ہے. اب دیکھا جائے تو بلوچستان میں کوئٹہ میں 3 لیبارٹریز ہیں. کوئٹہ کے علاوہ بلوچستان کے کسی شہر میں لیبارٹری نہیں ہے. جو 3 لیبارٹریز کوئٹہ میں ہیں ان کی جو کیپیسٹی ہے پر ڈے وہ بنتی ہے 984. اس کے علاوہ ایک تفتان بارڈر پہ لیبارٹری ہے وہ 250. وہ تفتان بارڈر کی لیبارٹری وہ جو رہنے والے ہیں ان کے لیے نہیں ہے, وہ زائرین کے لیے جو باہر سے آ رہے ہیں, جو بارڈر کراس کر کے آ رہے ہیں, فوری طور پہ ان کو لے کے جایا جائے, ان کا ٹیسٹ ہوا جائے. تو بلوچستان کی حالت یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ بلوچستان ان 106 دنوں میں بلوچستان میں ٹیسٹوں کی معیار کیا رہی. 10 مارچ سے 31 مارچ تک بلوچستان میں 1825 ٹیسٹ ہوئے ٹوٹل. پر ڈے ٹیسٹ جو تھا اس کی ایوریج نکلتی 82. پہلی 1 اپریل سے 30 اپریل کے درمیان 6,056 ٹوٹل ٹیسٹ ہوئے جس کی ایوریج نکل رہی ہے ٹیسٹ پر ڈے وہ 201. 1 مئی سے 31 مئی کے دوران 10,097 ٹیسٹ ہوئے ٹوٹل اور ٹیسٹ پر ڈے جو ایوریج نکل رہی ہے وہ 325 ہے. اس کے بعد 1 جون سے لے کے 23 جون 23 دنوں کے دوران جو ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ 19,614 ہوئے ہیں اور اس کی جو
ٹیسٹ پر ڈے کیپیسٹی ہے وہ بن رہی ہے 853۔ اب دیکھا جائے کہ خط لکھنے کے بعد بلوچستان نے اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو کتنا بڑھا سکی کہ نہیں بڑھا سکی، یا وہیں پر ہی جہاں پہ تھی وہ۔ بلوچستان نے امپروو کیا ہے۔ 7 جون کا جو خط آیا پنجاب حکومت کو کہ آپ نے ٹیسٹ اپنا ڈیلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھانی ہے، ٹیسٹ پر ڈے بڑھانے ہیں، تو بلوچستان کی جو 4 لیبارٹریز تھیں ان کی جو ایوریج گئی 8 جون سے لے کے 23 جون، یہ 15 دنوں کے دوران وہ چلے گی 915 ٹیسٹ پر ڈے۔ اگر اس کا مقابلہ کیا جائے، اس کا کمپیریزن کیا جائے 1 جون سے 7 جون کے درمیان، تو اس میں پر ڈے جو ایوریج نکلتی ہے وہ 622 ہے، یعنی کہ 293 کا پر ڈے ٹیسٹ 293 وہ بلوچستان کہیں کر سکی ہے، وہ امپروومنٹ ہے۔ لیکن اگر پھر دیکھا جائے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف، اور جس طرح کا خط انہوں نے پنجاب حکومت کو لکھا ہے، اگر اسی طرح کا کوئی خط انہوں نے بلوچستان حکومت کو لکھ دیا کہ آپ کو پر ڈے اتنے ٹیسٹ کرنے لازم ہیں ورنہ کرونا سے بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا، تو یہ بلوچستان حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ نہیں ہو سکتا۔ جو ٹارگٹ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن دے رہا ہے اس ٹارگٹ کو نہیں پورا کیا جا سکتا۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ جی ہم نے کوئی رات کو جمع تفریق کی تو کام ہو گیا۔ یہ باقاعدہ آپ کو پورے جو سٹرکچر ہے لیب کا، لیبارٹریز کا سٹرکچر آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے، اس میں کم از کم اتنی کیپیسٹی بنا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پر ڈے کیپیسٹی کسی آپ لیبارٹری میں جاتے ہیں وہ 100 کی ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا اگلے دن 10,000 ہو جائے۔ کیسے ہو جائے؟ وہ ایک دن میں اس کی جو گنجائش ہے، اس کی جو پسلی ہے، اس کی جو بساط ہے وہ 100 کی ہے، تو کتنا میکسیمم اس میں اضافہ کر سکیں گے؟ 20 کا، 25 کا، 30 کا، 40 کا؟ تو یہ ساری باتیں تھیں، ان باتوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش ہوا تھا۔ عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔